بنی اسرائیل پر تاریکی کا نواں عذاب کیوں آیا؟ کیا دنیا تاریکی میں ڈوبنے والی ہے؟ کیا دجال کا خروج ہو چکا ہے اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریڈکشن کیا حرف بحرف پوری ہو چکی ہے؟ کیا دنیا آخری دور میں پہنچ چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، بہت سارے کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ ناظرین، آئے دن کوئی نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جیسے قرب قیامت کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گھڑی کی سوئیاں تیز رفتاری سے چل رہی ہیں۔ چاند گرہن، سورج گرہن، زلزلے، سیلاب، سرخ آندیاں، یہ سب کچھ حدیث پاک کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ نشانیوں سے بھری رہتی ہے، مگر کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے عبرت بن جاتی ہیں۔ ایسی ایک نشانی تھی مصر پر نازل ہونے والا نواں عذاب، 3 دن کی ہولناک تاریکی۔ جس عذاب کی ہم بات کر رہے ہیں یہ عام اندھیرا نہیں تھا، یہ قدرت کی وہ ضرب تھی جس نے مصر کی سب سے بڑی طاقت کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین ہل رہی ہے، آسمان پر عجیب تبدیلیاں ہو رہی ہیں، چاند اور سورج گرہن کے غیر معمولی واقعات رونما ہو رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم بھی کسی عظیم آزمائش کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ اور مصر پر 3 دن کا خوفناک اندھیرا کیوں آیا تھا؟ سب سے بڑا سوال ہے۔ مصر کی سرزمین پر 3 دن کے لیے ایسا اندھیرا چھا گیا تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ نہ سورج طلوع ہوتا، نہ چاند چمکتا، نہ ستارے دکھائی دیتے۔ لوگ اپنے گھروں میں قید ہو کے رہ گئے تھے، کوئی ہل بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اندھیرے کی شدت ایسی تھی جیسے وہ ایک جسمانی ہماری طرح مخلوق بن چکا ہو، جیسے وہ ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے چکا ہو۔ یہ کوئی عام قدرتی واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک خاص نشانی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ عذاب کیوں آیا؟ مصر کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا فرعون، خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، ان پر ظلم کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کئی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانی کے لیے پانی کو خون میں بدل دیا، ٹڈیوں، مینڈکوں اور جوؤں کا عذاب نازل کیا، مگر فرعون توبہ طائب نہیں ہوا۔ پھر آیا نواں عذاب، 3 دن کی تاریکی، جو گویا اس بات کی اناؤنسمنٹ تھی کہ جب کوئی قوم سرکشی میں حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ سورج کو بھی ان سے چھین لیتا ہے، سورج کو بھی چھین کر روشنی کو بھی زوال آ جاتا ہے، اور دنیا ایک ہولناک اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک واضح میسج تھا۔ مصر کے لوگ جن دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے نا، وہ سورج، چاند اور ستاروں کو خدا مانتے تھے۔ ان کے سب سے بڑے دیوتا کو سورج دیوتا کہا جاتا ہے۔ اور 3 دن کی یہ تاریکی اس بات کی اناؤنسمنٹ تھی کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بناتے ہیں، اللہ ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی بے بس بنا دیتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، کیا یہ آج بھی دنیا اسی ٹریک پر چل رہی ہے؟ کیا آج بھی دنیا میں وہی تکبر اور غرور نہیں ہے؟ کیا آج بھی لوگ خود کو سب کچھ سمجھنے لگے ہیں؟ دنیا آج بھی فرعونی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں ظلم، ناانصافی اور تکبر عروج پر ہے۔ اور جب یہ سب کچھ حد سے بڑھ جاتا ہے نا تو قدرت ایک جھٹکا دیتی ہے، اور وہ جھٹکا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس دن تک قائم نہیں ہوگی جب تک زلزلے زیادہ نہ ہو جائیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں زلزلے دنیا کے ہر کونے میں آ رہے ہیں۔ ترکی، شام، پاکستان، ایران کی بات کریں، انڈونیشیا کی بات کریں، اور میانمار اور تھائی لینڈ میں جو خوفناک زلزلہ 28 مارچ کو آیا، ہر جگہ زمین ہل رہی ہے۔ اور مارچ میں لگنے والے چاند اور سورج گرہن کی بات کریں، کیا یہ سب وارننگ ہے یا نہیں ہے کہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ ہمارے مہدی کے لیے 2 نشانیاں ہوں گی جو اس سے پہلے کسی کے لیے ظاہر نہیں ہوں گی۔ رمضان میں چاند گرہن ہوگا اور اسی مہینے سورج گرہن ہوگا، اور اس رمضان جس میں ہم 2025 کی بات کریں، نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ یہ سب واقعات کیا ہمیں وارننگ نہیں دے رہے؟ کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم کسی بڑے واقعے کے قریب آ چکے ہیں؟ ناسا کی بات کریں، انہوں نے وارننگ دی ہے کہ سولر سسٹم جو ہے ہمارا، اس میں کچھ انپریڈکٹیبل، غیر معمولی فلکیاتی واقعات رونما ہو رہے ہیں، جیسے سورج اور چاند گرہن، اور 2025 میں آنے والے مہینوں میں مکمل سورج گرہن ہوگا، اور اسی سال ایک نایاب خونی چاند بھی ہوگا جو بعض روایات میں تبدیلی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کیا یہ نشانیاں محض اتفاقی ہیں یا پھر وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں کسی بڑے واقعے کے لیے تیار کر رہی ہیں؟ دنیا میں ایک ایسا نظام بن چکا ہے جہاں فریب کو سچائی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، ظلم کو انصاف کا نام دیا جا رہا ہے اور حق کو چھپایا جا رہا ہے، اور دجال کے خروج کی نشانیاں، اس کے ویلکم کرنے کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے ذہنوں پر قابو پایا جا رہا ہے،
دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ دور دجالی دور ہے، یا شاید دجال کے آمد کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. لیکن اسی اندھیرے میں ایک روشنی بھی ہے، اور وہ روشنی امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہے. جب دنیا پر اندھیرا چھا جائے گا، جب ظلم اپنے پیک پر پہنچ جائے گا، تب اللہ اپنے اس بندے کو بھیجے گا جو عدل و انصاف کا پرچم بلند کرے گا. مگر سوال یہ ہے، آپ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ وقت غفلت میں نہیں، جاگنے کا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ہے، اس کی نشانیوں کو سمجھنے کا ہے. کیونکہ جو تیار ہوگا وہی کامیاب ہوگا، اور جو ان نشانیوں کو نظر انداز کرے گا وہ اسی اندھیرے میں کھو جائے گا، جو شاید اب زیادہ دور نہیں ہے. اپنی رائے اس کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں. شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.